صاحب پہلا سوال منڈی بہاؤالدین سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ تو یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ میں ایک گاؤں کا غریب زمیندار اور کانوں سے تھوڑا کم سننے والا ہوں۔ میری شادی ماموں کی بیٹی سے ہوئی، ایک مجھ سے بڑا بھائی، اس کی بھی اسی گھر میں ہوئی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نہ بننے کی وجہ سے وہ کم ہی سسرال گھر رہی، ورنہ وہ زیادہ روٹھ کر میکے رہی۔ اور میری بیوی محبت کی خاطر مجھ سے 9 سال زندگی گزارتی رہی۔ آخر میرے ماموں کی ڈیتھ ہونے سے 3 ماہ بعد اس بہانے سے گئی کہ میں نے کچھ دن کے لیے میکے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے میکے چھوڑ آئیں۔ میں نے مذاقیہ طور پر بولا کہ 6 ماہ رہ لو۔ جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر نکلا، گھنٹہ سوا گھنٹے کا سفر کاٹا، لیکن سفر کے دوران میری بیوی نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ میں نے 3-4 بار پوچھا بھی تھا کہ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو؟ وہ صرف اتنا ہی بتاتی، کچھ نہیں۔ پھر میں کافی محسوس کر کے پریشان ہو گیا۔ میکے گھر جا کر پوچھا، وہ مسکرا کر ٹال دیتی۔ پھر میں پریشانی کی حالت میں وہاں سے نکلا اور 1 ماہ تک اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اگر اس نے رابطہ کیا بھی تو اس نے معذرت کی اور نہ ہی اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ دوسرے ماہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر آئی اور آ کر اپنا جوتی کپڑا لے کر پھر واپس چلی گئی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری بیوی آ کر واپس چلی تو میں نے فون کر کے سمجھانے لگا کہ تم گھر آ جاؤ، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی اور فون سننا بھی چھوڑ دیا۔ پھر جا کر بھی اس کو مناتا رہا۔ جب میں اس کو کمرے میں لے جا کر منانے کی کوشش کرتا، تب اس کی باقی بہنیں پاس بیٹھ کر میری بہن بھائیوں پر کیچڑ اچھاڑنے لگے، برا بھلا کہنے لگے جو برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کو مناتا رہا، دھمکی بھی دی، اور دھمکی اس طرح دی تھی، میں نے لکھا اس طرح تھا کہ میں نے 1 ماہ کے لیے 1 طلاق دی تاکہ سوچ لو، اگر گھر آنا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں آ کر لے جاؤں، ورنہ دوسری بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں نے پھر دوسری طلاق نہیں دی۔ اب اس بات کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ ان 3 سال کے دوران رابطہ بھی ہوتا رہا، ویڈیوز کالیں بھی ہوتی رہیں، گپ شپ بھی لگتی رہی، سمجھاتا بھی رہا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو اور اپنے گھر آ جاؤ، لیکن افسوس ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیتی اور اپنا سارا جہیز سامان بھی لے گئے ہیں۔ مفتی صاحب، سب کچھ بتانے کے بعد پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کہنے کے باوجود دوسری بھی طلاق ہو گئی یا نہیں؟ حالانکہ دوسری طلاق نہیں دی۔ مفتی صاحب، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کانوں سے تھوڑا معذور بھی ہوں، دوسری شادی شاید میرے لیے مشکل ہو، پلیز جلدی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی لمبی جو آپ کی کہانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں نا وہ آپ لکھ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی لکھا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم پوری ٹیم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر فرمائے۔ رہی بات یہ کہ آپ کا سوال کہ بیوی کو طلاق آپ نے پہلی دی تھی، اس میں آپ نے کہہ دیا 1 ماہ کے لیے طلاق دی۔ ایسی صورتحال کے اندر تو پہلی طلاق واقع ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دیتا ہے اور اگر دوران عدت رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا، وہ اسی طرح اس کے نکاح میں ہے۔ دوسری طلاق جو آپ نے دی، اب اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تو آپ نے عدت کے دوران طلاق دی ہے دوسری، تو دوسری کے ساتھ چونکہ آپ نے بولا تھا انشاءاللہ، یہ اصول بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ کہنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی انشاءاللہ، یہ الفاظ لگانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے کسی پر کوئی جبر کیا جا رہا ہو، خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی اس پر مصر ہے، زور لگا رہی ہے، کوئی خاندان والے مجبور کر رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو، تو زبان سے اگر کسی نے متصل کہہ دیا، یعنی جیسے ہی طلاق کے الفاظ اس نے کہے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی کہہ دیا یا انشاءاللہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ طلاق، یعنی کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہیں چاہتی کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اس لیے ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی رہی بات یہ کہ بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جناب جب آپ بار بار رابطہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں بلا عذر شرعی جو خاتون اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے،
وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک سونگھی جا سکے گی۔ تو اگر دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو جناب مد نظر رکھتے ہوئے بیوی طلاق کا مطالبہ کر دیتی، یہ ایک وقت تھا قاری صاحب، ایک وقت تھا کہ لوگ اس نام کو لینے سے بھی نا بڑا کتراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اتنا زبردست اور اتنا عجیب لفظ ہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی اس کو لائیں یہ بھی ہمیں گوارا نہیں۔ لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ فریقین کے مابین اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے زوجین کے مابین تو باہم صلح کروا دینی چاہیے، اور جو بیوی کے گھر والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، جو بھی رشتہ ہے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا حتی الامکان گھروں کو بسایا جاتا ہے، چند دنوں کی زندگی ہے جناب، کیا پتہ کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب آپ کو کوئی طلاق والا معاملہ میں آپ کی بیوی یعنی اپنی بہنہ سے مخاطب ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے خاوند کا گھر آباد کریں اور اس کام سے رجوع کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے واٹس ایپ پر بھی ہمیں وائس نوٹ کے ذریعے سوالات موصول ہوتے ہیں، تو سوال آیا ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کافی عرصہ سے میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، تو الحمدللہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں عطا فرمائے، اور آپ کی جو ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی بھی علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا تعلق وادی نیلم آزاد کشمیر سے ہے، اور فی الوقت میں الحمدللہ مدینہ شریف میں ہوں۔ تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خاندان اور ہوتا ہے، اور وہ اپنا جو نسب ہوتا ہے وہ والدہ کے ساتھ مثلا لکھتے ہیں، اپنا جو فرض کیا کہ اگر قوم راجہ ہے، والدہ کا جو قوم ہے وہ ایوان ہے، تو وہ باپ کے نام سے مطلب نہیں لکھیں گے، راجہ نہیں لکھیں گے۔ اگر والدہ کی قوم ایوان ہے تو وہ ایوان لکھتے ہیں، تو کیا ایسا لکھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ میرا سوال ہے۔ یہ بھائی مدینہ سے سوال کر رہے ہیں، اور مدینہ شریف سے ظاہر برکت والا شہر ہے، اور وہاں سے سوال آنا ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس کا سوال مختصر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نسب کو والدہ کے ساتھ جوڑ دے اور لکھے بھی والدہ کے ساتھ، تو شریعت میں اس کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیارے بھائی، جو معروف ہے نا ہمارے عرف کے اندر، یہ بات مشہور ہے کہ والد کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔